الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورۃ المائدہ کا چوتھا پیراگراف، اور یہ پیراگراف آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 86 پر مبنی ہے، اور یہ تقریباً 36 آیات ہیں۔ یہاں عیسائیوں اور یہودیوں کے جرائم کا ذکر ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کو ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ ہوشیار رہیں، چوکنے رہیں۔ دیکھیے آیت نمبر 51 ہی کتنی ہمیں خبردار کرنے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست، اپنا ولی اور اپنا کارساز نہ بناؤ۔ یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، دوست ہیں۔ جو شخص بھی ان کو اپنا سرپرست اور دوست بنائے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ دیکھیے امت مسلمہ کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے بہت سارے سیاستدان یہ مغرب کی جانب میلان رکھتے ہیں، جھکتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ان کو دوست بناؤ گے تو تمہارا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، ایسا شخص ان میں شمار کیا جائے گا، یعنی وہ یہودی اور عیسائی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اچھا دیکھیے ایک اور بات جو مسلمانوں سے کہی جا رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اس نے ہمیں آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا ہے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ ہم توحید کے علم بردار ہیں، ہمارے پاس اصلی کتاب قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینت۔ لیکن اگر کوئی ہم میں سے مرتد ہونا چاہتا ہے، ہو جائے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے مسلمانوں کا محتاج نہیں ہے۔ وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہ کائنات کے نظام کو چلانے والا خالق اور رب ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے یہاں آیت نمبر 54 میں کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم۔ اگر تم ارتداد کا رویہ اختیار کرتے ہو، مرتد ہو جاتے ہو، تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ ایک اور قوم پیدا کرے گا۔ رشینز مسلمان ہو جائیں گے، چائنیز مسلمان ہو سکتے ہیں، جاپنیز ہو سکتے ہیں، کورینز ہو سکتے ہیں، فلپینوز مسلمان ہو سکتے ہیں، یورپ مسلمان ہو سکتا ہے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم۔ اب سن لیجیے وہ قوم کیسی ہوگی؟ اس کے اندر 6 صفات ہوں گی۔ نمبر 1، یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ وَيُحِبُّونَ، اور وہ جو نئی قوم آئے گی وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گی۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وہ مومنین پر بڑے نرم ہوں گے۔ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر وہ قوم بہت سخت ہوگی۔ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں وہ جہاد کریں گے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یعنی تمہارے اندر یہ 6 صفات ہونی چاہیے۔ اگر تم میں یہ 6 صفات نہیں ہیں تو اللہ تمہاری پرواہ نہیں کرتا، تم پر انحصار نہیں کرتا، وہ تمہیں ہٹا دے گا، تمہیں مار دے گا، تمہیں ہلاک کر دے گا، دوسری قوم لے آئے گا، اس کے اندر یہ صفات ہوں گی۔ اس کے بعد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ دیکھو تم لوگوں کا دوست تو اللہ ہے،
رسول ہے، اور اہل ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکے جھکے رہتے ہیں۔ لیکن سن لو، جو اللہ اور رسول سے کو دوست بنائے گا اور مسلمانوں کو دوست بنائے گا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو یہ گروہ اللہ کی پارٹی ہے، یہ حزب اللہ ہے، اور اللہ کی پارٹی ہی غالب ہونے والی ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اب دیکھیے پھر وہی بات آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ مسلمانوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ اے مسلمانوں، کافروں کو اور اہل کتاب کے لوگوں کو اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اگر تم سچے معنی میں مومن ہو۔ اب اس کے بعد اہل کتاب سے مکالمہ مجادلہ، یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ تو فرمایا گیا کہ تمہاری ہماری لڑائی کیا اس بنیاد پر ہے کہ دیکھو ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور جو ہم پر نازل ہوا ہے قرآن، اور اس سے پہلے جو کتابیں ہیں ان پر ہم ایمان لائے ہیں، تو پھر لڑائی تمہاری بے سبب ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں بتائیں کہ عذاب کے اعتبار سے سب سے بدترین لوگ کون ہیں؟ من لعنہ اللہ، جن پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، جن پر اللہ کا غضب ہوا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور ان کو بندر بنا دیا، ان کو خنزیر بنا دیا، اور انہوں نے طاغوت کی عبادت کی۔ اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہ مکان کے اعتبار سے بدترین لوگ ہیں، اور یہ سواء السبیل سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے ان کے خلاف فرد جرم آ رہی ہے، وَتَرَى كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، تم دیکھ رہے ہو کہ ان کی اکثریت کیا کرتی ہے؟ یسارعون فی الاسم والعدوان، اسم اور عدوان میں سرگرمیاں دکھاتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام مال کھاتے ہیں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دیکھو یہ کتنا برا کام کرتے ہیں۔ یعنی مغربی اقوام، یورپ، امریکہ، یہ سب کیا کرتے ہیں؟ یہی تو کام کرتے ہیں۔ اس یسارعون فی الاسم والعدوان، یہ گناہ میں، عدوان میں، زیادتی میں بڑھ چڑھ کر فعال ہوتے ہیں، شراب میں، رقص میں، عریانی میں، بےہودگی میں، ہوموسیکشولیٹی میں، اور کتنا برا یہ کام کرتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ علماء کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہودی علماء، عیسائی علماء، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، تو ان کے ربانیوں نے اور ان کے احبار، ان کے علماء نے پھر انہیں روکا کیوں نہیں؟ گناہ کرنے سے اور حرام کھانے سے روکا کیوں نہیں؟ لبئس ما کانوا یصنعون، دیکھو کتنی ان کی ملمہ سازی ہے، کتنا ان کا فراڈ ہے، کتنی ان کی 420 ہے۔ علماء ہوتے ہوئے اپنی قوم کو حرام سے کیوں نہیں روکتے؟ یہ ان کو کہا گیا بئس ما کانوا یعملون، عوام کو، اور علماء کو کیا کہا گیا؟ بئس ما کانوا یصنعون۔ یہ ملمہ سازی جو کرتے ہیں، یہ انہوں نے جو پردے ڈالے ہوئے اپنے اوپر، وہ بہت ہی بری چیز ہے۔ آگے چل کر بتایا گیا کہ یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ دیکھیں، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، اچھا یہ ہتھیار بناتے ہیں، ہتھیاروں کو بیچتے ہیں، یہ ہتھیاروں کے سوداگر ہیں۔ امریکہ کی سب سے بڑی آمدنی 3 ذرائع سے ہے ان کی۔ نمبر 1 ہتھیاروں کی آمدنی ہے، جس میں F-16 اور یہ سارے جو چیزیں وہ بناتے ہیں۔ دوسری ان کی جو آمدنی ہے وہ پورن فلمیں ہیں، ان کی جو گندی فلمیں بنائی جاتی ہیں، اس کی سب سے بڑی آمدنی ہے ان کی۔ تیسری بڑی جو آمدنی ہے وہ کھلونوں کی انڈسٹری سے۔ یہ ہے امریکہ کی اصل حقیقت، یہ ہے امریکہ کی اصل حقیقت۔ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ جنگ کو وہ چھیڑتے ہیں،
جنگ کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اطفأها اللہ ویسعون فی الارض فسادا۔ دیکھیے جاپان پہ بمباری کی انہوں نے، ویتنام کو تباہ کر کے رکھا، عراق میں 1.5 لاکھ لوگوں کو مار دیا انہوں نے، ابھی گزشتہ 20-25 سال پرانی بات ہے یہ۔ ساری دنیا میں فساد پیدا کرتے پھرتے ہیں۔ دبئی کو انہوں نے جسم فروشی کا اڈا بنا لیا، جہاں جاتے ہیں اپنی تہذیب لے آتے ہیں، اپنی ثقافت لے آتے ہیں، اور اس میں انسانیت کی کوئی بھلائی نہیں ہے اس میں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے محبت سے، کتنی پیار سے، درد مندی سے کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کاش یہ لوگ تورات اور انجیل قائم کرتے ہوتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو یہ اپنے پاؤں کے نیچے سے اور آسمان سے رزق پاتے، حلال کھاتے نا، حرام کھا رہے ہیں، اس وقت حرام کھا رہے ہیں۔ ان کی آمدنی کیا ہے؟ سود۔ ان کی آمدنی کیا ہے؟ جنگ کی آمدنی۔ ان کی آمدنی کیا ہے؟ بھتہ خوری کرتے ہیں، یہ غنڈے ہیں، انٹرنیشنل غنڈے ہیں۔ ہوائی جہاز لے کے پہنچ گئے، سمندری جہاز لے کے پہنچ گئے اور کہتے ہیں پیسہ نکالو، پیٹرول کے پیسے نکالو۔ انٹرنیشنل غنڈے ہیں یہ لوگ، پہلے بھی یہی کام کرتے رہے، اب یہی کام کرتے ہیں۔ انسانیت کے لیے کوئی فلاح ان کے پیش نظر نہیں ہے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی جا رہی ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے من ان، پورے کا پورا دنیا کو پہنچا دیجیے۔ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے کار پیغمبری ہی انجام نہیں دیا۔ غور کیجئے، یہ بہت سارے صوفی کہتے ہیں نا کہ کچھ خفیہ علم تھا، کچھ خفیہ لوگوں کو بتایا تھا، حضرت علی کے کان میں کہا تھا، وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے۔ سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے، اسلام کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے کا پورا پہنچا دیجئے، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے اپنا فریضہ ہی انجام نہیں دیا۔ اور اب دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی یقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اب یہ مسئلہ ہے دیکھیے پورے مغرب کا، اس کو ذرا سمجھیے۔ اب مغرب کا مسئلہ یہ ہے کہ مغرب کے 24% لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو کسی مذہب سے وابستہ کرنا نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے خانے میں کچھ مت لکھو، یہ کہتے ہیں وہ We don't want to identify ourselves as Christians، یہ کہتے ہیں وہ۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہاری کوئی اساس نہیں ہے، لستم علی شیء، تمہاری کوئی بنیاد نہیں، تم بے پیندے کے لوٹے ہو۔ You don't have a foundation، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک کہ تم بائبل کو اور تورات کے قوانین کو نافذ نہیں کرتے، اس پہ ایمان نہیں لاتے، اس کو رائج نہیں کرتے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ تم تورات اور انجیل سے ہٹ گئے ہو، تم لوگ، یہ ہے مسئلہ۔ تم بے دین ہو گئے ہو، تم ایتھیسٹ ہو گئے ہو، اسکیپٹیکل ہو، تم شک میں مبتلا ہو گئے ہو، یہ ہے اصل مسئلہ تمہارا۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ تمہارا ماضی بھی یہی ہے، تم انبیاء کو قتل کرتے رہے ہو اور ان کو جھٹلاتے رہے ہو۔ اب پھر یہ بات آ رہی ہے، یہاں غور کیجئے، آیت نمبر 72 اور 73، دو بڑی اہم آیات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت عیسائیوں کے دو گروہ تھے، ایک کہتا تھا 1:1، ایک مساوی ہے ایک، اور دوسرا کہتا تھا 1:3۔ اب ذرا ان دونوں کو اللہ کہہ رہا ہے یہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے۔ پہلا گروہ کیا کہتا تھا، اس کا ذکر وہاں آیت نمبر 17 میں بھی ہوا تھا، اب یہاں آیت نمبر 72 میں بھی ہو رہا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، وہ لوگ کافر ہو گئے بلا شبہ جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ تعالیٰ تو عیسیٰ ابن مریم ہی،
عیسیٰ کا نام اللہ ہے، اللہ کا نام عیسیٰ ہے، اللہ انسانی شکل میں آیا، اللہ کا بیٹا جو ہے وہ آ گیا دنیا کے اندر۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا بھی رب ہے، تم لوگوں کا بھی رب ہے۔ تم نے اس کو خامخواہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ کہتا ہے کہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا عیسائیوں، اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے۔ عیسیٰ کو اللہ کہتے ہو تم، اللہ کو عیسیٰ کہتے ہو تم، عیسیٰ کو اللہ، اللہ کو عیسیٰ، وہی چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک ہی تو چیز ہے، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، وہ انسانی شکل میں آ گئے ہیں۔ اب آ جائیے دوسرا گروہ تھا اس زمانے میں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ثالث ثلاثہ۔ اب دیکھیے ذرا گستاخی دیکھیے، بدتمیزی کا عالم دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں تین کے مجموعہ کو خدائی کہتے ہیں، تین کا مجموعہ ہے، ایک ٹرینیٹی کا ایک تصور ہے، تثلیث کا ایک تصور ہے۔ اس میں اللہ پہلے نمبر پہ نہیں ہے، اول نہیں ہے، ثانی نہیں ہے، ثالث ہے، تیسرا ہے، وہ پہلے نمبر پہ بھی نہیں ہے۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین میں کا بھی تیسرا ہے، بالکل سب سے نیچے ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر یہ باز نہ آئے اپنے کہنے سے کہ تین خدا ہیں، تین خدا ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو یہ دردناک عذاب سے دوچار ہو کر رہیں گے۔ اب بہت ہی درد مندی سے ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ دیکھیے پہلے دلیل دی جا رہی ہے، پھر دعوت دی جا رہی ہے، دھمکی دی گئی کہ تم دوزخ میں جاؤ گے، تمہارے لیے جنت حرام ہو گئی اگر تم شرک کرو گے اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہو گے۔ پھر کیا کہہ رہا ہے؟ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ۔ دیکھیے کتنی درمندی ہے کہ اب بھی تم لوگ توبہ نہیں کرو گے، استغفار نہیں کرو گے، اللہ کی طرف نہیں پلٹو گے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم کچھ نہیں ہے مگر ایک رسول، جس طرح پہلے رسول گزرے ہیں۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، ان کی ماں مریم ایک صدیقہ خاتون تھی، وہ باکرہ تھیں، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کے کسی سے نعوذ باللہ تعلقات نہیں تھے، اور بغیر باپ کے معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ پیدا کیے گئے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ ذرا غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی دلیلیں پیش کرتا ہے اور یہ کس طرح اپنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، یہی بات سورہ نساء میں بھی کہی گئی تھی۔ اب یہاں یہ بات یہاں 77 آیت میں یہاں بھی کہی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جن پر حضرت داؤد نے بھی لعنت کی تھی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بھی لعنت کی تھی، تنگ آ گئے تھے، یہ رسولوں کو ستاتے تھے، تو حضرت داؤد نے بھی ان پر لعنت کی اور حضرت عیسیٰ نے بھی۔ ابھی ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ نافرمان تھے اور یہ تمام حدود سے تجاوز کرتے تھے۔ اب دیکھیے مسلمانوں کو یہاں خبردار کیا جا رہا ہے، آیت نمبر 82 ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ مسلمانوں کے سب سے زیادہ دشمن اور عداوت میں شدید کون ہیں؟ وہ جو یہود ہیں یا پھر وہ مشرکین ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور مودت اور محبت کے اعتبار سے آپ قریب تر جو لوگ ملیں گے لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، تو عیسائی جو ہے وہ مسلمانوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اس لیے کہ ان میں قسیسین ہیں اور رہبان ہیں، ان کے اندر تاریک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اس لیے یہ مسلمانوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے
اچھے عیسائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور یہاں سے 7واں جز قرآن کا شروع ہو رہا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا۔ تو یہ اچھے عیسائی کون ہیں؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب یہ سنتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیے یہ بہنا شروع ہو جاتی ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کیونکہ وہ جان لیتے ہیں کہ یہی حق ہے، اللہ ایک ہے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، ہم ایمان لے آئے، ہمارا نام کلمہ شہادت پڑھنے والوں میں لکھ لے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، وہ کہتے ہیں ہم کیوں نہ ایمان لائیں، وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ ہمارا رب وہ صالحین کے ساتھ شامل کرے گا۔ اور لیکن جو لوگ جھٹلائیں گے تو وہ لوگ اہل دوزخ میں سے ہوں گے۔ اب یہاں پر یہ پیراگراف ختم ہوتا ہے، یہ 35-36 آیات کا، آیت نمبر 51 سے 86۔ یہاں یہودیوں اور عیسائیوں کے جرائم بتائے گئے ہیں اور مسلمانوں کو خبردار کیا گیا ہے، تم ان کے ساتھ دوستی کرو گے تو تمہارا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ سورۃ المائدہ کا 5واں پیراگراف، یہ آیت نمبر 87 سے 108 تک 22 آیات پر مشتمل ہے۔ 22 آیات ہیں یہ، اور اس میں متفرق احکام شریعت دیے گئے۔ سب سے پہلی بات، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب مسلمانوں سے ہے، دیکھیے، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، بڑا اہم نکتہ ہے قانون کا کہ جو پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں اس کو حرام مت کرو۔ دیکھیے، حرام کو حلال کرنا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا حلال کو حرام کرنا، دونوں جرم برابر ہیں۔ یعنی اللہ کی حاکمیت میں آپ شریک ہو رہے ہیں، اللہ کے قانون میں آپ مداخلت کر کے یہ کہہ رہے ہیں اللہ کو نہیں پتہ، مجھے زیادہ پتہ ہے، یہ اللہ نے حرام ٹھہرایا میں حرام کرتا ہوں اس کو، اللہ نے حلال ٹھہرایا ہے میں حرام کرتا ہوں، اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے میں حرام کرتا ہوں۔ I am more wise than Allah۔ یہ کیا ہے؟ یہ خدائی میں شرک ہے، یہ حاکمیت میں شرک ہے، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے حلال چیز کو حرام مت کرو۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور جو اللہ نے تمہارے لیے رزق حلال فراہم کیا ہے اس کو کھاؤ۔ اب دیکھیے، ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ قسموں کو کھانے میں احتیاط برتو، اور قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، بالخصوص جو لوگ تاجر ہوتے ہیں یہ ہر بات پہ قسم کھاتے ہیں تاکہ مال بک جائے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں لغو قسم پر تو نہیں پکڑے گا، وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن جو ایگریمنٹس میں پختہ عہد کر کے تم قسم کھاتے ہو، اللہ کو گواہ بنا کر کوئی وعدہ کرتے ہو، کمٹمنٹ کرتے ہو، دستخط کرتے ہو، 4 لوگوں کے سامنے بیان دیتے ہو، اس پر تمہاری گرفت ہوگی۔ عقدتم الایمان، یعنی اپنی قسموں کو، اپنے ایمان کو تم نے باندھ دیا، اس کو جکڑ لیا ہے، پھر اس کے تم پابند ہو، اس پر پوچھا جائے گا۔ اور فرض کیجئے اگر قسم توڑنا ہے آپ کو، اس کا کفارہ کیا ہے؟ نمبر 1، اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم۔ اب دیکھیے 10 لوگوں کو آپ کھانا کھلائیں۔ مثال کے طور پر آپ نے قسم کھا لی کہ میں اپنی ساس کے گھر نہیں جاؤں گا۔ بھائی کیوں قسم کھائی ساس کے گھر نہ جانے کی تم نے فضول ہے نا، بیوی ہے تمہاری، بیوی سے تمہیں محبت ہے، تمہارے 4 بچے ہیں، ساس کے گھر نہیں جاؤں گا۔ بھائی بیوی کی ماں ہے وہ، جاؤ، تم کیوں اب قسم کھا لی لیکن اب جانا بھی ہے، کھائی کیوں تھی؟ کھا لی تھی تو اب چلو 10 لوگوں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو، جو آپ کھاتے ہیں۔ اچھا اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیسے دے دیتے ہیں۔ نہیں، پیسے کیوں دیتے ہیں آپ؟ پیسے دینے میں وہ بات نہیں ہے، جو 10 لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر مسکینوں کو اپنے دسترخوان پر جو آپ کھاتے ہیں وہی کھانا کھلائیے آپ ان کو۔
یہ پھر ہے کفارہ اس کا. یا پھر او کسوتہم، ایسا کرو 10 مسکینوں کو جمع کرو، ان کو 10 جوڑے کپڑے دے دو، ہر ایک کو ایک ایک جوڑا کپڑا. او تحریر رقبہ، یا پھر ایک غلام کو آزاد کرو. فمن لم یجد فصیام، اب پہلے غربت بھی ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، 10 لوگوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، 10 جوڑے کپڑے بھی نہیں دے سکتے، لیکن قسم کھانے کا بڑا شوق ہے اور قسم توڑنا بھی چاہتے ہیں. اب تو پھر کیا کرنا ہے؟ فصیام ثلاثۃ ایام، 3 دن کے روزے رکھو. اب غریب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ نکال دیا ہے. اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ ہے تمہارے قسم کا کفارہ اگر تم نے حلف لیا ہے. واحفظوا ایمانکم، واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، سوچ سمجھ کر قسم کھاؤ. یہ کیا ہے؟ جی میں آ گیا، کہتے ہیں کہ میں چچا کے جنازے میں شرکت نہیں کروں گا. کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ کیونکہ انہوں نے بیٹی دینے سے انکار کر دیا تھا. بھائی بیٹی دینے سے انکار کر دیا تو الگ مسئلہ ہے، وہ ان کی مرضی ہے، ان کی بیٹی ہے، بیٹی راضی نہیں تھی تو انہوں نے انکار کر دیا. لیکن چچا ہے نا، تمہارا خون کا رشتہ ہے، ان کے جنازے میں کیوں شرکت نہیں کرو گے؟ مسلمان ہیں، تمہارے چچا ہیں، وہ مسئلہ الگ ہے، ان کی مرضی ہے، ان کی بیٹی ہے، چاہے دیں چاہے نہ دیں. تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح، تم کسی اور کے پاس جاؤ، دوسرے چچا کے پاس جاؤ، ماموں کے پاس جاؤ، خالہ کے پاس جاؤ، کہیں اور رشتہ تلاش کرو. دنیا میں کیا لڑکیوں کی کمی ہے؟ لیکن یہ کیوں کہ میں ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گا اور میں قسم کھاتا ہوں اس کے اوپر. تو اب کفارہ دو اور قسم کو توڑو، جنازے میں شرکت کرو. وَافَذُوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. یہاں آیات کا مطلب ہے یہاں پر احکام. اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے احکام کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. دیکھو کتنا اللہ تعالیٰ ہم پر رحیم ہے کہ اس نے راستہ بھی بتا دیا ہمیں کہ غلطی کرتے ہیں نا، اس کے تلافی کا بھی ایک راستہ موجود ہے. کفارہ ادا کرو، جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اب اس کے بعد آیتیں آ رہی ہیں. دیکھیے آیت نمبر 90 ہے. یہاں پر ابتدائی جو احکام آئے تھے شراب کے بارے میں، وہ اس کے بعد حتمی حکم آ رہا ہے. پہلا حکم جو آیا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں کہ اس کے فوائد کم ہیں، نقصانات زیادہ ہیں. پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں کہا گیا تھا کہ نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جانا. اور اب یہاں پر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 آ رہی ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. بلا شبہ شراب، جوا، انصاب یعنی آستانے اور ازلام، پانسوں کے تیر جس سے قسمت معلوم کیے جاتے ہیں، یہ شیطان کے عمل کی گندگی ہے. رجسم من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اس سے مکمل اجتناب کرو، امید ہے کہ تم لوگ فلاح پاؤ گے. اور بتایا گیا کہ اس کے ذریعے سے شیطان تمہارے دلوں میں عداوت اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد شکار کے احکام دیے گئے کہ جب تم حج کے لیے جاتے ہو، احرام باندھتے ہو یا عمرے کے لیے جاتے ہو، تو ہوگا کیا کہ وہ من الصید تنالہ ایدیکم و رماحکم. دیکھیے اب جیسے بنی اسرائیل کا امتحان لیا جاتا تھا نا، تو جمعے کے دن مچھلی کا شکار منع تھا، لیکن اس دن مچھلیاں خوب آتی تھیں. اللہ کہہ رہا ہے تم حج کے لیے نکلو تو تمہارے سامنے، تمہارے تیروں کے سامنے، نیزوں کے سامنے جانور آئے گا، اور یہ تمہارا امتحان ہوگا کہ تم شکار نہیں کر سکتے اس لیے کہ تم حالت احرام میں ہو. وَلَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، احرام کی حالت میں تم شکار نہیں کر سکتے. اور پھر اگر کر دیا وَكَفَّارَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تو اب وہ کفارہ یہاں اس کا بیان کیا گیا ہے. ایک بہت اہم آیت آ گئی ہے یہاں پر، آیت نمبر 96 ہے، أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ. تو یعنی صید البحری،
سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے. احل لکم، اب اس میں ساری چیزیں ہیں، مچھلی، جھینگا، کریب، جو بھی سمندر کا ہے سب حلال. اب اس میں باریکیاں نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عموم ہے. صید البحر، سمندر کا شکار. البتہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، البتہ خشکی کا شکار احرام کی حالت میں حرام ہے. اور پہلی آیت میں وہاں کہا گیا تھا، یاد ہے آپ کو، فاصطادوا اذا حللتم. ہاں البتہ جب حلال ہو جاؤ، یعنی احرام اتار دو اور احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں، پھر شکار کر سکتے ہو. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ بہت زیادہ سوال مت کرو، اور یہ بتایا گیا کہ یہ بدعتیں ہیں جو مشرکین مکہ نے قائم کر لی تھیں، ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام. تو یہ کہتے یہ تھے کہ یہ مقدس اونٹنی ہے، ہولی کیمل ہے. اگر کوئی اونٹنی 5 مرتبہ وہ جنتی تو مادہ جنتی، وہ کہتے کہ بڑی مقدس اونٹنی ہے. اور پھر وہ اس کے اوپر کرتے یہ تھے کہ بار برداری نہیں کرتے تھے، اس پہ سامان نہیں رکھتے تھے، اس پہ سواری نہیں کرتے تھے، کہتے تھے ہولی کیمل ہے. تو کہا کہ فضول باتیں ہیں. اچھا اس کو ذبح نہیں کرتے تھے اس کو، تو سب فضول باتیں ہیں. اس طرح انہوں نے بکریوں کو اور اونٹوں کو اور بھیڑوں کو اپنے اوپر فرضی توہمات کے ذریعے اور فرضی رسومات کے ذریعے حرام کر لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب بڑی اہم آیت یہاں آ رہی ہے، آیت نمبر 104، کہ احکام 2 قسم کی. ایک کیا ہے؟ ما انزل اللہ، اور دوسرا کیا ہے؟ ما وجدنا علیہ آباءنا. ان کے درمیان تصادم ہوتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ ہم نے باپ دادا کو پایا تھا. باپ دادا کو کیا پایا تھا آپ نے؟ باپ دادا قوالی کرتے تھے، باپ دادا قبروں پہ چادر چڑھاتے تھے، باپ دادا 11ویں کرتے تھے، باپ دادا 12ویں کرتے تھے، باپ دادا شب برات کے پٹاخے چھوڑتے تھے. یہ آپ نے باپ دادا کو پایا. اب یہاں 2 راستے ہیں. ان سے کہا جاتا ہے تعالوا الی ما انزل اللہ، آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، و الی الرسول، جو اللہ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اللہ کے رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے. قالوا، وہ کہتے ہیں حسبنا و ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہ کافی ہے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں. ہم 11ویں نہیں چھوڑیں گے، چہلم نہیں چھوڑیں گے، برسی نہیں چھوڑیں گے، سوئم نہیں چھوڑیں گے، قل نہیں چھوڑیں گے، چادر چڑھانا نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ہے ایمان کا تقاضا. اب کشمکش برپا ہو جاتی ہے، میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، کیا اللہ کی بات کو مانوں یا باپ دادا کے رسم و رواج وال کہتے ہیں نا، طرز کہن پہ اڑنا، آئین نو سے ڈرنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. دیکھیے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ارے بھائی اپنی فکر کرو، اپنی علیکم انفسکم. باپ دادا کے راستے پہ چل رہے ہو، اللہ تمہارے باپ کی مغفرت فرمائے، غلط کرتے تھے صحیح کرتے تھے، چھوڑیں ان کو، دادا جان کو چھوڑیں، پردادا کو چھوڑیں، اپنی فکر کرو بھائی. تمہیں جنت میں جانا ہے، دوزخ سے بچنا ہے، اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، رسول کی صحیح احادیث کی طرف آؤ. اس کے بعد یہاں بتایا گیا کہ اگر کسی کی راستے میں حالت سفر میں موت آ جائے تو وہ کرے، یہ موت کا وقت آ جائے تو پھر وہاں کوئی عادل لوگ ہوں تو ان کے سامنے وہ وصیت کر سکتا ہے. اب یہاں پر بتایا گیا کہ گواہی دینے والے عادل ہوں، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہوں تو غیر مسلم عادل لوگوں کو گواہ بنا کر مرنے سے پہلے جو وصیت کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن وصیت کے لیے ایک بات یاد رکھ لیجئے، اگر مالی وصیت ہے اس کی 2 شرطیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، اور دوسری شرط یہ ہے 1/3 سے زیادہ مال کی وصیت نہیں ہو سکتی. تو یہاں یہ پیراگراف ختم ہوتا ہے، 5واں پیراگراف آیت نمبر 108 پر. آج ہم بات کریں گے سورۃ المائدہ کے آخری پیراگراف کے بارے میں.
109 سے 120 تک، یہ کل 12 آیات ہیں۔ 109 سے 120 تک یہ کل 12 آیات ہیں، اور یہاں عیسائیوں کو دعوت توحید دی گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، پھر میں تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کے ذہن میں سورۃ المائدہ کا پورا نظم آپ کے سامنے آ جائے۔ ابتدائی 11 آیات میں پہلے پیراگراف میں شریعت کے احکام ہیں اور تکمیل شریعت کے احکام ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تیسرے پیراگراف میں بھی احکام ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے 5ویں پیراگراف میں بھی احکام ہے، یعنی پہلے میں، تیسرے میں، 5ویں میں احکام ہے، یہ آڈ نمبرز ہیں۔ اب آ جائیے دوسرے پیراگراف میں کیا ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف فرد جرم ہے۔ چوتھے پیراگراف میں کیا ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف فرد جرم بھی ہے، اور مسلمانوں کو ہدایات دی گئی ہیں کہ تم ان کو دوست نہ بناؤ ورنہ تمہارا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ اب اور کہا گیا کہ غلو مت کرو اے عیسائیوں، اور 3 مت کہو، اور تثلیث کے عقیدے کو چھوڑ دو۔ اب یہاں جو آخری 12 آیات چھٹے پیراگراف میں ہیں، تو یہ 3 پیراگراف ہیں اس میں، دوسرا، چوتھا اور چھٹا، یہ آڈ پیراگرافز ہیں، یہ جفت پیراگرافز ہیں، یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں ہے۔ آخری پیراگراف تو صرف عیسائیوں کے بارے میں ہے۔ اور تو یہ معلوم یہ ہوا کہ عیسائیوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اسلام قبول کر لو، اور یہ جو احکام امت مسلمہ کو دیے گئے ہیں اس پر غور کرو، ان کی حکمت پر غور کرو۔ تو اب دیکھیے پہلی آیت 109، یوم یجمع اللہ الرسل، وہ قیامت کا دن جب اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا، پوچھے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا، what was the response of your nation۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہودیوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، 12 لوگ ان پر ایمان لائے تھے۔ قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتا کہ انک انت علام الغیوب۔ اور اب اللہ تعالیٰ کہے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اپنی، تمہاری والدہ پر اللہ نے جو روح القدس سے تمہاری مدد کی، گہوارے میں اللہ نے تم سے بات کرائی، اور تمہیں تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور تمہیں معجزات عطا کیے گئے۔ اب وہ معجزات کیا ہے؟ کہ تم مٹی سے پرندے بنا کر پھونک دیتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتے تھے، اور تم کوڑی کو اور اندھے کو شفا دیا کرتے تھے، اور تم مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے، اور میں نے تم کو بنی اسرائیل کے پنجے سے دور رکھا، وہ تمہیں قتل نہیں کر سکے، صلیب پر پھانسی نہیں دے سکے، میں نے تم کو اوپر اٹھا لیا۔ تو فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین، لیکن یہودیوں کا انکار کرنے والوں کا جواب کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام تو جادوگر ہیں، جادوگر۔ وہ معجزات کو کیا کہتے تھے؟ جادو کہتے تھے۔ اچھا، اب اللہ یہ کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، ان کے جو صحابہ تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات ان کے سامنے رکھی، قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، وہ کہنے لگے ہم ایمان لائے اور گواہ رہنا ہم مسلم ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عیسیٰ کے تمام حواریوں نے کہا ہم ایمان لائے، گواہ رہنا ہم مسلم ہیں، مسلم ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے حواری مسلم تھے، عیسائی نہیں تھے۔ اور اب اس کے بعد وہ قصہ آیا ہے مائدہ کا۔ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان۔ تو اب حواریین بھی دیکھیے، ان سے بھی ایک بڑی بھول چوک ہو گئی۔ وہ تھے مسلمان اور بڑے اچھے مسلمان تھے، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ کا رب اتنی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کرے؟ ہاں دیکھیے،
اللہ زمین آسمان کے نظام کو چلا رہا ہے، اس کے لیے ایک دسترخوان نازل کرنا کوئی بڑی بات ہے؟ تو حضرت عیسیٰ کہنے لگے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ ہم کھانا چاہتے ہیں اور اپنے دلوں کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس کی گواہی دینا چاہتے ہیں۔ اب اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، کہ اللہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما تاکہ ہمارے لیے ایک عید ہو اور ہمارے بعد والوں کے لیے بھی عید ہو، اور یہ تیری طرف سے ایک دلیل ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ دعا حضرت عیسیٰ نے کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک شرط ہے، ایک شرط سنیں، اب اللہ کی شرط بھی دیکھ لیجئے۔ قال اللہ نے فرمایا انی منزلھا علیکم، ٹھیک ہے میں یہ دسترخوان تم پر نازل کرتا ہوں، فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، میں نازل تو کروں گا لیکن اس کے بعد جو انکار کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا کی کسی قوم کو نہیں دی گئی، ایسی سزا دوں گا، میں کو ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا۔ تو اس کے بعد اب یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے قیامت کے دن کیا پوچھے گا؟ وہ پوچھے گا کہ یا عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ دو خدا اور بنا لو، الہین، ایک مجھے اور ایک میری والدہ کو، کیا تم نے یہ کہا تھا؟ قال سبحانک، حضرت عیسیٰ کہیں گے اللہ تو بے عیب ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں کیسے کہہ سکتا ہوں، ناحق بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اچھا، اور اس کے بعد کہتے ہیں ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر بالفرض میں نے کہا ہوتا تو کیا تجھ سے چھپا ہوا تھا؟ یعنی قیامت کے دن پوچھے گا نا اللہ تعالیٰ، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے، اس کے باوجود پوچھے گا کیا تم نے کہا تھا، لیکن تمہارے بعد یہی ہوا، لوگوں نے تم کو خدا بنا لیا، نہ صرف تمہیں، تمہاری ماں کو بھی خدائی میں شریک کر لیا۔ اچھا، میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو کہ عیسائیوں میں یہ بحث چلی کہ حضرت مریم خدائی میں شریک ہیں یا نہیں، تو ابتدا میں 3 خداؤں کا عقیدہ گیا، ماں اور بیٹا اور باپ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عورت انسان ہے یا جانوروں کی کوئی قسم ہے، عورت انفیریئر ہے، گھٹیا ہے، یہ خدا کیسے ہو سکتی ہے، خدا کا حصہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے خود اس میں سے اور حضرت مریم کو نکال کے اس میں روح القدس کو ڈال دیا، ہولی گھوسٹ کو اس میں شامل کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ کہیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو صرف وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ کیا کہا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور جو تم لوگوں کا رب بھی ہے۔ اب یہ قیامت کے دن پھر وہ اللہ سے کہیں گے ان تعذبہم فانہم عبادک، کہ اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو معاف کرتا ہے تو پوری قدرت رکھتا ہے، حکمت رکھتا ہے۔ تو بہرحال شرک معاف نہیں ہوگا، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، شرک معاف نہیں ہوگا۔ آخر میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن یوم ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یعنی اس دن سچوں کو سچائی کام دے گی، سچوں کو سچائی فائدہ دے گی۔ اور سچائی کیا ہے؟ توحید کا فائدہ ہوگا۔ اور سچے کون ہیں؟ توحید والے۔ جو مشرک ہیں وہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں، سب سے بڑے ناشکرے ہیں، سب سے بڑے ظالم ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم۔
اور آخر میں یہ آیت ختم ہوتی ہے للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، توحید پر کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت وہ صرف اللہ کی ہے، وما فیہن اور آسمانوں اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کی بادشاہت بھی اللہ کی ہے، ملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ سورۃ الانعام قرآن مجید کی چھٹی صورت ہے اور یہ ایک مکی صورت ہے، اس کی 165 آیات ہیں، 165۔ اچھا دیکھیے، جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو پہلی صورت فاتحہ ہے، اس کے بعد 4 صورتیں مدنی آتی ہیں، بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ۔ اس کے بعد چھٹی صورت آتی ہے انعام، اور اس کے بعد پھر آراف ہے 7ویں صورت۔ اچھا، جیسے ہی آپ الانعام میں قدم رکھتے ہیں تو آپ کو اس کی فضا بالکل مختلف نظر آئے گی، یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ باہر پنکھے والے کمرے میں چلے جائیں تو آپ کو ایک دم احساس ہوگا کہ آپ ایک دوسرے کمرے میں آ گئے ہیں، یا پھر مکان سے باہر نکلیں چلچلاتی دھوپ میں، تو بالکل اسی طرح جو قرآن مجید کا پڑھنے والا ہے وہ یہاں سے اپنے آپ کو ایک مختلف ماحول میں محسوس کرتا ہے۔ اچھا، میں ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں قرآن فہمی کے حوالے سے، کہ قرآن سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو ہوم ورک کرنا پڑتا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں اور بنی اسماعیل کے بارے میں۔ تو آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے خلاف چارج شیٹ پیش کی گئی تھی سورۃ البقرہ میں بھی اور سورۃ المائدہ میں بھی، اور کچھ چیزیں وہاں نساء میں بھی آئی تھیں، کچھ چیزیں آل عمران میں بھی آئی تھیں، کہ وہ دنیا کے بہترین لوگ تھے، 2500 سال تک امامت کے منصب پر فائز رہے، حضرت یعقوب کے زمانے سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک۔ اب ہم آتے ہیں بنی اسماعیل کی طرف۔ تو بنی اسماعیل کون ہے؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2100 قبل مسیح میں غالباً اپنی بیوی ہاجرہ کو لا کر مکے میں آباد کیا، اور یہاں ان کے بطن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اور ان کو یہیں ٹھہرا دیا، اور بچہ جب بڑا ہوا تو قربانی کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ بالغ ہو گئے حضرت اسماعیل، وہاں ایک قبیلہ جرہم کا آ کر آباد ہو گیا، وہاں ان کی شادی ہوئی، اس طرح وہاں ایک آبادی بن گئی، اور حضرت اسماعیل کی اولاد وہ بنی اسماعیل کہلائی۔ تو بنی اسماعیل کے اندر کئی سو سال تک توحید، نماز، روزے اور حج کا اہتمام ہوتا رہا، زکوٰۃ کا اہتمام ہوتا رہا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 300 سال پہلے ایک جدہ کے قریب ایک قبیلہ آباد تھا، خزاعہ، تو انہوں نے مکے پہ قبضہ کر لیا، مکے پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، اور ان کا ایک بدعتی لیڈر تھا، اس کا نام تھا کہ عمرو بن لحی الخزاعی، عمرو بن لحی الخزاعی۔ یہی وہ بدبخت بدعتی آدمی تھا جس نے تمام قبائل کو جب وہ حج کے لیے آئے تھے اس میں اس نے بتوں کو تقسیم کیا اور یہ کہا کہ یہ جو تمہارے قبیلے کا ہے، یہ تمہارے قبیلے کا ہے، یہ تمہارے قبیلے کا ہے۔ چنانچہ دومت الجندل میں ایک بت نصب کیا گیا، ایک رابق کے پاس نصب کیا گیا، ایک طائف کے پاس نصب کیا گیا، ایک
یمن کے پاس نسب کیا گیا، مختلف قبائل میں. اور کہا جاتا یہ ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے جو بت تھے، یغوث، یعوق، نصر، سوا وغیرہ، یہ بھی ایک جن نے جدہ کے ایک کنویں سے نکال کر اس کو دیے تھے. اچھا، دوسری بڑی جو چیز ہوئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اول من سیب الثوائب، یہ بدبخت پہلا وہ شخص تھا جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے اور لوگوں کو کہتا تھا کہ تم جانور لا کے اس کے نام سے ذبح کرو. لات کے اور عزا کے اپنے اپنے بت کے نام سے جانور چھوڑو اور پھر ان کو لا کر ذبح کرو. اور پھر یہ جانوروں کے کان وغیرہ کاٹتے تھے اور جانوروں کی نظر و نیاز کیا کرتے تھے. تو یہ تھے بنو خزاعہ. اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ قریش کے لیڈر جن کی حکومت ختم ہو گئی تھی اور بنو خزاعہ اقتدار میں آ گئے تھے، ان میں ایک قابل لیڈر پیدا ہوا. اس نے ان کو لڑ کر ان سے حکومت چھین لی اور مکے کی حکومت دوبارہ بنی اسماعیل کے پاس آ گئی اور پھر یہ قریش کا خاندان وہاں پر حکمران ہو گیا. اور ان لوگوں نے کیا یہ تھا کہ مختلف کام مختلف خاندانوں میں تقسیم کر لیے تھے. قریش کے کئی ذیلی چھوٹے خاندان تھے. مثال کے طور پر بنی ہاشم کے پاس حج کے اعمال اور خانہ کعبہ کی مذہبی رسومات کی ذمہ داری تھی. حضرت عباس ان کے ذمے سقایا یعنی پانی پلانے کا انتظام تھا. اسی طرح جو ڈیفنس کا نظام تھا فوج کا، وہ بنو مخزوم کے پاس تھا اور پھر بعد میں یہ بنو امیہ کے پاس آ گیا. تو اسی طرح سفارتکاری کی ذمہ داری بعض خاندانوں میں تھی اور دیگر فیصلوں کی ذمہ داری قضاء کا محکمہ بعض خاندانوں کے پاس تھا. اس طرح ان کی حکومت کا ایک نظام تھا. یہ بنی اسرائیل کو آپ نے سمجھ لیا. اب بنی اسماعیل کو سمجھیے کہ ان کی بدعتیں کیا تھیں. بنی اسرائیل تو انبیاء کو قتل کرتے تھے، تورات میں تحریف کیا کرتے تھے، الفاظ بدل دیتے تھے، مفہوم بدل دیتے تھے، وہ کیا نہیں کرتے تھے. اب آ جائیے، یہ جو بنی اسماعیل ہیں یہ خیرات کرتے تھے لیکن مثال کے طور پر اگر ان کے پاس 1000 بکریاں ہوتیں اور اس میں سے 10 بکریاں خیرات کرنی ہو تو کرتے یہ تھے کہ ایک اللہ کے نام پہ ہوتی اور 9 بتوں کے نام پر. اسی طرح اگر کھجور کے 1000 درخت ہوتے تو اس میں سے 10-20 درخت یہ وقف کر دیتے تھے خیرات کے لیے. لیکن سب سے جو اعلیٰ قسم کی کھجوریں ہوتی تھیں وہ بتوں کے نام سے وقف کرتے تھے، اور سب سے جو گندا درخت ہوتا تھا جس کی پیداوار بہت کم ہوتی تھی، کوالٹی بہت انفیریئر ہوتی تھی، وہ اللہ کے لیے کرتے تھے. اچھا، اسی طرح جب وہ پھلوں کو توڑتے تھے، کھجور کے پھل کو ڈھیر لگاتے تھے، کہتے تھے یہ اللہ کے لیے صدقہ ہے، یہ فلاں بت کے لیے، فلاں بت کے لیے، فلاں بت کے لیے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف جو ڈھیر ہے وہ ادھر سے ادھر تو آ سکتا ہے بتوں کے ڈھیر میں، لیکن بتوں کے ڈھیر سے وہ اللہ کی طرف نہیں جا سکتا. اچھا، یہ ان کی بدعتیں تھی. یہ نماز پڑھتے تھے لیکن نماز میں سیٹیاں بجاتے تھے اور تالی پیٹتے تھے. نماز میں للہیت نہیں تھی، خشوع نہیں تھا. جیسے قرآن میں کہا گیا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. اچھا، اب یہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، خیرات کرتے تھے، لیکن اس میں یہ شرک ہوتا تھا. حج کرتے تھے تو قریش کہتے تھے کہ ہم چونکہ بڑے خاندان کے لوگ ہیں اس لیے ہم صرف مزدلفہ تک جائیں گے،
عرفات تک نہیں جائیں گے۔ لوگوں سے، عام لوگوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ عرفات تک جا کے واپس لوٹو، ہم مزدلفہ سے ہی لوٹ جائیں گے۔ اچھا، اب ایک اور بات ذرا سمجھ لیجئے، چونکہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، کسٹوڈین تھے، یہ باہر سے جو لوگ آتے تھے ان کے نزدیک یہ بڑے پیر تھے، مولوی تھے، تو سارے مراسم انہی کے ہاتھ میں تھے، حاجیوں کی دیکھ بھال کرنا، کھلانا پلانا سارے، تو لوگ ان کو تقدس کی نگاہ سے دیکھتے تھے، مقدس سمجھتے تھے ان کو۔ اچھا، جب یہ لوگ شام کے پاس جاتے تھے، یمن جاتے تھے تجارت کے لیے، وہ کہتے تھے کہ پیر صاحب آئے ہیں، پیر صاحب آئے ہیں، ادھار بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا، تجارت بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی، بڑا احترام عزت ہوتی تھی، کیونکہ یہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں۔ لیکن خود ان کے اندر بڑی کمزوریاں اور خامیاں پیدا ہو چکی تھی۔ اچھا، اب دیکھیے، ایک تو یہ بت پرستی ان کے اندر آ گئی تھی، دوسری چیز یہ آ گئی تھی کہ یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ بھی اور برائیاں تھیں ان کے اندر، کچھ ان کے اندر ایسے انٹلیکچوئلز پیدا ہو گئے تھے جو آخرت کے منکر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، اسماعیل کی اولاد ہیں، پیرزادے ہیں، سید ہیں ہم، لیکن سید زادے ہیں، لیکن مرنے کے بعد زندہ کیسے کیے جائیں گے جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی؟ تو آخرت کا تصور ان کے ہاں کھوکھلا ہو چکا تھا۔ تو یہ ساری بدعات اور یہ چیزیں بھی آ گئی تھیں، اور ان کا معاشرہ بالکل زوال کا شکار تھا۔ اور بھی ان کی بہت ساری کمزوریاں تھیں، اس میں سے ایک بڑی کمزوری یہ کہ یہ اولاد کو قتل کرتے تھے 3 اسباب کی وجہ سے۔ نمبر 1، یہ بچوں کو لے جا کر بت خانے پر یا کسی آستانے پر ذبح کر دیتے، بچوں کو بھیڑ چڑھاتے تھے وہ، اور کہتے تھے کہ اس طرح وہ خوش ہو جائیں گے بت۔ دوسرے یہ کہ یہ بھوک کے ڈر سے اولاد کو لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، بھوک کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو۔ تیسری چیز یہ تھی کہ یہ بچی کو اپنے لیے باعث شرم، باعث ننگ و عار سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ بچی پیدا ہوئی، ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری بچی کو ہم دوسرے خاندان میں شادی کر کے دینی پڑے گی ہمیں۔ تو یہ بدعت بھی ان کے ہاں آ گئی تھی۔ تو اکثر لوگ کرتے یہ تھے کہ بچی کو لے جاتے تھے اور کسی خشک کنویں میں ریگستان کے اندر چھوڑ کے واپس آ جاتے تھے، اور وہ بچی پکارتی تھی بابا بابا، اور اس طرح اس کو مار ڈالتے تھے۔ تو یہ ساری ان کے اندر خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں، اور یہ دین ابراہیمی سے بہت دور ہو چکے تھے، اگرچہ کہ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اولاد تھے۔ تو یہ ہے وہ پس منظر، وہ بیک گراؤنڈ جس کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا یہ، اپنی آخری کتاب کو بھیجا اپنے آخری رسول کے ذریعے، تاکہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں خاندانوں کو، خاندان کی دونوں شاخوں کو ہدایت مل جائے، بنی اسرائیل کو بھی مل جائے جو بھٹک کر یہودی اور عیسائی ہو گئے تھے، بنی اسماعیل کو بھی مل جائے جو گمراہ ہو کر بت پرست اور مشرکین مکہ ہو چکے تھے۔ اب آپ کو اس پس منظر کے ساتھ سورۃ الانعام سمجھ میں آئے گی۔ تو اسی لیے میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے کچھ تاریخ کا مطالعہ آپ کو کرنا پڑے گا، یعنی یہ پری ریکویزٹ ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ بنی اسرائیل کو سمجھنا ہے آپ کو، اور بنی اسماعیل کو سمجھنا ہے۔ کیوں سمجھنا ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید اللہ کی پہلی کتاب نہیں ہے بلکہ آخری کتاب ہے، اور اس لیے کہ قرآن مجید پہلے رسول پر نازل نہیں کیا گیا بلکہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا،
تو اس لیے یہ تمہید آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس کی روشنی میں قرآن مجید آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا تفہیم کے لیے۔ تو اب ہم ذرا اس کے نظم اور اس کے مرکزی مضمون کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو جیسے میں نے کہا کہ یہ 165 آیات پر مشتمل ہے، اس کے 7 پیراگراف ہیں۔ پہلا پیراگراف اس میں مشرکین سے مناظرہ اور مجادلہ ہے۔ وہاں دیکھا ہوگا آپ نے آل عمران میں یا اہل الکتاب لم تکفرون، یا اہل الکتاب لم تصدون، یا اہل الکتاب، بار بار آتا ہے نا، سے بحث کی جاتی ہے۔ یہاں مشرکین مکہ سے اسی طرح کا مناظرہ اور مجادلہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو پیراگراف ہے آیت نمبر 74 سے 94، اس میں بتایا گیا ہے کہ اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر غور کرو۔ وہ خود بھی ایک مشرک معاشرے میں پیدا ہوئے تھے عراق کے اندر، لیکن انہوں نے غور و فکر سے کام لیا، اللہ نے انہیں ہدایت دی۔ ان کا باپ خود آزر ایک بت پرست تھا، انہوں نے نمرود سے لڑائی کی، باپ کو چھوڑ کر پھر ہجرت کر کے وہ فلسطین آ گئے، مکہ آئے، اور دیکھو کہ تمہارے ابراہیم علیہ السلام جو دادا تھے، پردادا تھے، جد امجد، انہوں نے تمہارے کتنی بڑی قربانیاں توحید کے لیے دی ہیں، اور پھر دیگر انبیاء کا کیا کنٹریبیوشن ہے توحید اور شرک کی کشمش میں۔ تیسرا پیراگراف آیت نمبر 95 سے 113 تک ہے، اس میں توحید کا اثبات ہے، اس کو ثابت کیا گیا ہے، اور شرک کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، اس کی تردید کی گئی ہے۔ آیت نمبر 114 سے 121 پر چوتھا پیراگراف ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ قانون میں شرک کس طرح مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ شرک فی التشریع کیا ہے؟ اللہ کے قانون میں شرک کرتے تھے، اپنی طرف سے حلال و حرام کے قوانین بناتے تھے، اللہ کے قانون میں تبدیلیاں کرتے تھے مشرکین مکہ، اس کی تردید کی گئی۔ پانچواں جو پیراگراف ہے 122 سے 135 آیات پر مشتمل ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ قریش کی لیڈرشپ کتنی مغرور اور متکبر ہے، اور توحید کی دعوت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جو چھٹا پیراگراف ہے وہ بھی چوتھے پیراگراف کی طرح اس میں بتایا گیا ہے کہ قریش نے کیسی کیسی بدعتیں اور رسم و رواج کی چیزیں اپنے دین میں شامل کر لی ہیں، اور اس کے مقابلے میں اللہ کا قانون کیا ہے، اور توحید تشریع کیا ہے، اللہ کے احکامات کیا ہیں۔ اور آخری پیراگراف میں خلاصہ ہے توحید کا اور شرک کی تردید ہے۔ تو پوری سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے، بنی اسماعیل میں بھی سنت ابراہیمی اور عقیدہ توحید کے سچے وارث اب باقی نہیں رہے، اور قریش یعنی مشرکین مکہ وہ حضرت ابراہیم کے سچے وارث نہیں ہیں، بلکہ حضرت ابراہیم کے سچے وارث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہاں شرک کی مختلف قسموں کی وضاحت کی گئی ہے، توحید کی مختلف قسموں کی وضاحت کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ تمہارا مستقبل توحید سے وابستہ ہے، تمہیں شرک کو فوراً چھوڑ دینا ہے، ورنہ تمہاری شامت آ سکتی ہے۔ یہ ہے سورۃ الانعام کا پس منظر اور بنی اسماعیل کا پس منظر ہے۔ پہلا پیراگراف 73 آیات پر مشتمل ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اس میں مشرکین مکہ یعنی بنی اسماعیل سے مجادلہ، مناظرہ اور مباحثہ ہے۔ اب دیکھیے پہلی آیت ہی میں بات آ رہی ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تعریف ہے اس اللہ کی جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور جس نے مختلف قسم کے اندھیرے بنا دیے اور ایک اجالا توحید کا۔ لیکن
کفر کرنے والے اس کے باوجود شرک میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک کرتے ہیں۔ الذین کفروا بربہم یعدلون۔ اب دیکھیے پہلی آیت میں ہی دلیل آ گئی ہے کہ انسان کو فریڈم آف چوائس دی گئی ہے، آزادی دی گئی ہے، اندھیرے بھی سامنے ہے، اجالا بھی ہے، اسلام کا اجالا۔ تو جو ناشکرے لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، الذین کفروا، وہ دیکھتے نہیں کہ خالق کون ہے، تو زمین آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے، اور اس کے باوجود وہ نور کو چھوڑ کر ظلمات کی پیروی کرتے ہیں۔ ایک اجالا ہے، کئی اندھیرے ہیں، اندھیروں کے پیچھے وہ دوڑتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ وہ شک میں بھی مبتلا ہیں، اور فقط کذبوا بالحق لما جاءہم۔ اب ان کے خلاف فرد جرم آ رہا ہے، دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آ گئے ہیں، اس کو وہ جھٹلاتے ہیں اور استہزاء سے کام لیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے شاعر ہے، کوئی کہتا ہے جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے مجنون ہے، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو دھمکی دی گئی، الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن۔ تو تاریخ اٹھا کے دیکھو کتنی قوموں کو پہلے ہلاک کیا گیا ہے۔ کیوں ہلاک کیا گیا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا گیا۔ پھر بتایا گیا کہ مشرکین مکہ ضدی ہیں، اگر ان کے پاس کوئی قرطاس بھی نازل کیا جاتا جس کو وہ چھو لیتے تب بھی یہ نہیں مانتے، اعتراض کرتے ہیں۔ لولا انزل علیہ ملک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ پیچھے کیوں نہیں آیا، کوئی پولیس والا ساتھ میں ہوتا کہ جو ایمان نہیں لاتے ان کو ساتھ ساتھ ڈنڈے لگاتا ان کو۔ تو اللہ کی طرف سے ہے تو کوئی فرشتہ ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اللہ اس کا جواب دے رہا ہے، دیکھیے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ اگر ساتھ میں فرشتہ آ جاتا پھر آپ کو مہلت بھی نہیں دی جاتی، ان سے کہا جاتا ہے کلمہ پڑھو، نہیں پڑھے فٹافٹ تمہیں مار دیا جاتا، ہلاک کر دیا جاتا۔ تو اللہ تو تم کو پرکھنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نمبر 10 میں تسلی دی گئی، آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو گھبرانے کی کیا بات ہے، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں سب کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، لیکن ان کو ان کے مذاق کی سزا ملی۔ اور انظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ مکذبین کا کیا انجام ہوا۔ اب اس کے بعد دیکھیے بحث ہو رہی ہے۔ قل، ان سے پوچھئے، آیت نمبر 14، اغیر اللہ اتخذ ولیہ، اے نادانو، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو ولی سرپرست بنا لوں؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ جو سب کو کھلاتا ہے اور وہ کھلایا نہیں جاتا۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اسی کی بندگی کروں اور اس کے آگے جھک جاؤں۔ پھر دیکھیے یہاں توحید اختیار بیان کی گئی ہے، اللہ کا پاور کیا ہے، اختیار کیا ہے۔ اِن یمسسک اللہ بِضُرٍ فَلَا کَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ کسی مصیبت پریشانی میں گرفتار کر لے، اس کو خود اللہ کے سوا کوئی ہستی دور نہیں کر سکتی۔ کیا مطلب ہے کہ تمہارے جو الہہ ہیں، تمہارے جو جھوٹے خدا ہیں، بے بس ہیں، کمزور ہیں، لاچار ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ بندوں کے اوپر جو ہے وہ پوری قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے قرآن کا ذکر کیا گیا کہ قرآن کا مقصد انذار ہے، وارننگ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو میں خبردار کروں جس تک بھی یہ پہنچتا ہے، وَمَن بَلَغَ، اور وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، صاف سن لو تم لوگ جو شرک کر رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں، میں اس سے بری ہوں،
تمہاری بت پرستی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں توحید کی آواز ہوں۔ اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس وقت یہ جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، اللہ تیری قسم، ہمارے رب کی قسم، وَرَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، ہم کبھی شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، ذرا غور کیجئے کیسے قیامت کے دن یہ اپنے خلاف ہی گواہی دیں گے۔ اچھا، اب یہ کیا کہتے ہیں سن لیجئے۔ قرآن کو جب یہ سنتے ہیں ان کا ریاکشن کیا ہے؟ کون ہے یہ؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، ان کے باپ دادا توحید کے وارث تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والے تھے، لیکن یہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اِذْ جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ، آپ سے مجادلہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، نہیں یہ قرآن کچھ نہیں ہے، یہ پچھلے زمانے کی کہانیاں ہیں، یار وہی بات، جنت دوزخ آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی، کہانیاں ہیں، قصے ہیں۔ تو یہ انٹلیکچوئلز تھے قریش کے جو آخرت کا انکار کرتے تھے۔ اور اس کے بعد یہاں پر کچھ ایسے بھی تھے جو خالص دنیا دار تھے۔ دیکھیے قریش میں جیسے ہمارا معاشرہ ہے تو یہاں بھی بھانت بھانت کی بولیاں ہیں نا۔ یہاں آپ کو پاکستان کو لے لیجئے، یہاں آپ کو لبرلز ملیں گے، بدعتی ملیں گے، آپ کو منکرین قیامت ملیں گے، مشرک آپ کو ملیں گے، قبر پرست آپ کو یہاں ملیں گے، اور اولیاء پرست ملیں گے، غوث اور قطب کے ماننے والے ملیں گے، جادوگر آپ کو ملیں گے، فراڈی آپ کو ملیں گے، جھوٹے اور جعلی پیر ملیں گے، علماء حق ملیں گے، علماء سو ملیں گے، ہر قسم کی بولیاں ہیں نا۔ بالکل یہی معاملہ اس وقت تھا۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، یہ دیکھیے آیت نمبر 29 ہے۔ وہ کہتے ہیں یہی دنیا کی زندگی ہی ہے کہ دیکھیے بس اسی میں موج کرو، عیش کرو، یار آخرت کی باتیں چھوڑو، بس کماؤ، عیاشی کرو، آ جاؤ، جام چڑھاتے ہیں، خوش رہو، لطیفے سناؤ، خواہ کی باتیں۔ مجھے ایک شاعر تھا، تو پاکستان کا ایک بہت بڑا شاعر تھا، تو فلموں میں بھی گانے لکھتا تھا، اور تو ایک بار ہوا یہ کہ وہ کینیڈا آیا، تو ہم نے اس کو کھانا کھلانے کے لیے اس کو کسی ہوٹل میں لے گئے، تو وہاں ایک شاعرہ تھی، اس نے مجھ سے پوچھا، کچھ مذہبی مسئلہ پوچھا اس نے، تو یہ بڑا شاعر بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا چشتی صاحب مذہبی باتیں مت کیجئے، مذہبی باتیں کرنے سے عمر گھٹ جاتی ہے۔ اس طرح وہ مذاق اڑانے لگا وہاں۔ دیکھیے اِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، یار موج کرو، شراب پیو، کھانا کھاؤ، عیاشی کرو، لڑکیوں کی بات کرو، حسن کی بات کرو، شراب کی بات کرو، کھاؤ پیو عیش کرو، یہی دنیا ہے موج کرنے کی، آخرت وغیرہ کچھ نہیں ہے، اور ہم ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، یہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، نقصان میں ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں۔ دیکھیے یہ قرآن کی خاص اصطلاح ہے، اس کو نہ بولنا، لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات۔ اور وہ یہ کہتے تھے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ بس عیش کرنے کی یہی جگہ ہے۔ اس کے جواب میں ان سے کہا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے
اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو شرک سے بچتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ بات بتائی گئی کہ ان لوگوں کا ایک اعتراض یہ بھی ہے، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حسی معجزات کیوں نازل نہیں ہوئے؟ حالانکہ یہ جو قرآن ہے یہ زندہ معجزہ ہے۔ قرآن نے چیلنج کیا کہ تم اس طرح کی 10 آیات لے آؤ، سورت لے آؤ اس طرح کی، تو اس کا جواب یہاں دیا گیا، قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ کہ یہی دعوت پچھلی قوموں کو دی گئی تھی، اور ان کو ہلاک کرنے سے پہلے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ ادھر دیکھیے کہ بعض اوقات اللہ کا عذاب آتا ہے، اور وہ عذاب بعض لوگوں کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عذاب رحمت کیا ہوتا ہے؟ ذرا سمجھیے اس کو۔ اللہ کرتا یہ ہے کہ بارشیں نہیں برساتا اور ان کو تڑپاتا ہے، وہ بھوک سے بھی لگتے ہیں، پیاس سے بھی لگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، بھوک فاقہ کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو لعلہم یتضرعون، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے فریاد کریں، اللہ کی طرف لوٹیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عذاب رحمت ہوتا ہے یہ۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، اچھا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہمارا یہ تنگی کا عذاب آیا، درہ اور باسا کا، تو یہ روئے کیوں نہیں، گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ ولیکن قست قلوبہم، اور شیطان نے ان کے برے کاموں کو خوشنما بنا دیا اور ان کے دل پتھر ہو گئے۔ قست قلوبہم، اچھا ادھر دیکھیے، برے کاموں کو اچھا بنا دیتا ہے شیطان۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اب مثال کے طور پر ایک آدمی، اب بارشیں نہیں ہوئی، وہ کہتا ہے بارشیں نہیں ہوئی، چلو چادر چڑھا کے آتے ہیں اور وہاں جائیں گے، عرس میں جائیں گے، اور تو پھر بارشیں ہوں گی۔ ان سے دعائیں مانگتے ہیں، مرے ہوئے لوگوں سے شرک کرتے ہیں، پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے، اللہ ان کو مار دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اب دیکھیے 7-8 سال کس کے ہوتے ہیں؟ یہ قحط سالی کے۔ ثم فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ۔ اس کے بعد 5-10 سال بڑی بارشیں، خوشحالی، بہت خوش ہو گئے، پھول گئے، پھر اچانک اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد بارش سے، سیلاب سے، ہواؤں سے، زلزلے سے، یا کسی آسمانی یا زمینی آفت سے ان سب کو مار ڈالا اور کافروں کی دم کاٹ دی گئی۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اور پھر جب عذاب آ گیا، ساری بستی مر گئی، تو کس کا نام تھا؟ والحمد للہ رب العالمین۔ صرف اللہ کی حمد و ثنا باقی رہ گئی تھی وہاں پر۔ اس کے بعد یہاں بتایا جا رہا ہے، دیکھو رسولوں کو کیوں بھیجا جاتا ہے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، رسول منذر اور مبشر بنا کر بھیجے جاتے ہیں۔ وہ جنت کی امید دلاتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، دوزخ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، منذر ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں۔ مقصد رسالت بتا دیا۔ مقصد رسالت کیا ہے؟ تبشیر اور انذار، یعنی خبردار کرنا، امید دلانا۔ اب دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس غیب کے اللہ کے خزانے ہیں۔ ولا عالم الغیب، میں یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا
کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، ولا اقول لکم انی ملک، میں یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، اب یہ ہے اصل بات کہ میں ایک وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ دیکھیے ادھر دیکھیے، میں کیا نہیں ہوں، کیا ہوں۔ میرے پاس غیب کے خزانے نہیں ہیں، غیب کا علم نہیں ہے، میرے پاس خزائن اللہ نہیں ہے، میں اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں ہیں، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، تین چیزوں کی نفی ہو گئی یہاں۔ میں کیا ہوں؟ ایک وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے، میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔ اس کے بعد قل، ان سے پوچھئے، هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی میں وحی کی روشنی میں چل رہا ہوں، میری آنکھیں ہیں، میں آنکھیں کھول کے دیکھ رہا ہوں وحی کی روشنی میں، میری آنکھوں پر وحی کی اینک ہے، تم اندھے ہو، اس لیے تم بت پرستی میں، شرک میں مبتلا ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ آپ کے صحابہ بہت اچھے ہیں، یہ اللہ کے لیے صبح و شام اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں، یدعون ربہم، تو آپ ان کو چھوڑنا نہیں، یہ غریب ہوں یا ان کے ساتھ دینا، ان کا مرتے دم تک ان کے ساتھ رہنا، یہ آپ کے بڑے مخلص ساتھی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان خدا کو پکاروں، ان خداؤں کو جو تمہارے خدا ہیں، اللہ کے ساتھ میں کسی اور کو شریک کر کے کسی اور کو نہیں پکار سکتا۔ اس کے بعد دیکھیے ان الحکم الا للہ یقص الحق، نہیں ہے حکم مگر اللہ کا، نہیں ہے قانون مگر اللہ کا، اللہ کے قانون پر چلنا ہوگا، اللہ کے احکامات پر چلنا ہوگا۔ نہیں دیکھو، انسانوں کا قانون نہیں ہو سکتا، تمہارے باپ دادا کا قانون نہیں ہو سکتا، یہ رسم و رواج نہیں ہو سکتے، ان سب کو چھوڑ کر وحی کی پیروی کرنی ہوگی۔ اب اس کے بعد دیکھیے اللہ کی تعریف یہاں پر کی جا رہی ہے، یہ آیت نمبر 59 کو دیکھیے آپ، کتنی اہم آیت ہے۔ بتایا گیا وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ کے پاس غیب کی چابیاں، ادھر دیکھیے، غیب چھپی ہوئی چیزوں کے خزانے ہیں، ادھر دیکھیے، نوٹ کیجئے کیا فرمایا، وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، خزانہ بہت بڑا ہوتا ہے، خزانے کو آپ کمرے میں رکھتے ہیں اور کمرے کی چابی اتنی سی ہوتی ہے، تو غیب کے خزانوں کی چابیاں بھی اسی کے پاس ہے، لا یعلمها الا یا لا یعلمها الا ہو، ان چابیوں کا علم بھی اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی کاہن، کوئی جادوگر، کوئی عامل یہ غیب کی باتیں آپ کو نہیں بتا سکتا، چابیاں بھی اسی کے پاس ہیں، خزانے بھی اسی کے پاس ہیں۔ اچھا کہ اللہ کا علم کیسا ہے، یعلم ما فی البر والبحر، ریگستانوں میں، خشکی میں، تری میں، سمندر میں، اوشنز میں جو کچھ ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اچھا ادھر دیکھو اللہ کا علم کیسا ہوتا ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ اس زمین پر ان گنت پودے ہیں، ان گنت پودے ہیں، اربوں کاؤنٹ لیس پودے ہیں، کوئی گن نہیں سکتا پودوں کو، تو کوئی پتا بھی اگر گرتا ہے وہ اللہ کے علم ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور فرمایا کہ زمین کے اندھیروں میں کہیں کوئی دانہ چھپا ہوا ہے، اربوں کھربوں ان گنت دانے زمین میں چھپے ہوئے ہیں، برسات میں جب بارش ہوتی ہے سب پھوٹ پڑتے ہیں، خزاں میں زمین مر جاتی ہے، اور موسم بہار میں آپ دیکھیے وہی دانے اگ آتے ہیں، چھپے ہوئے ہیں نا زمین کے اندر، ان سب کا علم اللہ کو ہے، اندھیروں میں چھپے ہوئے ہیں، زمین کے اندھیروں میں کوئی خشک چیز، کوئی تر چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی کھلی کتاب میں درج نہ ہو۔ اب اس کے بعد یہاں دیکھیے آیت آ رہی ہے
الا لہ الحکم۔ آیت نمبر 62 ہے، وہو اسرع الحاسبین۔ یاد رکھو حکم دینا اسی کا کام ہے، قانون بنانا اسی کا کام ہے۔ دیکھو ادھر دیکھو، بات کو سمجھو، یہ مجھ بات کو صرف نماز پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، پوجا پاٹ سے کام نہیں چلے گا، وہ وضو کا بھی حکم دیتا ہے، غسل کا بھی حکم دیتا ہے، نماز کا بھی، زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، سود سے بھی بچنا پڑے گا، شادی کرنی پڑے گی، زنا سے بچنا پڑے گا۔ تو حکم دینا اس کا کام ہے، حلال و حرام کا حکم بھی وہی دے گا، سزاؤں کا حکم بھی وہ دے گا، حکمرانی کا بھی حکم وہ دے گا۔ وہ صرف پوجا پاٹ کے لیے نہیں ہے، جو بھی وہ حکم دیتا ہے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے اس کی قدرت کی بات کی گئی، اللہ کی توحید بیان کی جا رہی۔ قل، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اللہ قادر ہے کہ آپ کو اوپر سے عذاب دے۔ اوپر سے عذاب یعنی بارش کا عذاب، بجلی کا عذاب، یا کوئی چنگھاڑ، کوئی چیخ، مر جائیں سارے لوگ آواز کے ذریعے، او من تحت ارجلکم، یا تمہیں تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب دے۔ کیا مطلب ہے؟ زلزلہ، سیلاب، زمین دھنس جائے گی، خس جائے گا، قارون کی طرح تم زمین میں دھنستے جاؤ گے۔ او یلبسکم شیئا، یا پھر عذاب کی ایک اور قسم ہے، تم کو مختلف پارٹیوں میں تقسیم کر دے گا، 2 ملکوں کو لڑا دے گا، 2 برادریوں کو لڑا دے گا، اور لڑائی شروع، ادھر کے 1 لاکھ ادھر کے 1 لاکھ لوگ مارے گئے۔ پہلی جنگ عظیم میں 1 کروڑ کے قریب، اور دوسری جنگ عظیم میں 1 کروڑ کے قریب لوگ مارے گئے۔ انظر کیف نصرف الآیات۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جو آپ کی بات نہیں مانتے، انہوں نے دین کو کھیل کود، کھیل تماشا بنا لیا۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکہ دیا۔ یہ دیکھیے دنیا بہت دھوکہ دیتی ہے، دنیا دھوکہ ایسے دیتی ہے، دنیا میں کھو جاتا ہے، نماز چھوٹ گئی، روزہ چھوٹ گیا، بیوی چھوٹ گئی، بس شراب ہے، عورتیں ہیں، جوا ہے، عیاشی ہے، دنیا بڑی دھوکے باز ہے یہ۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، تو انہیں نصیحت کیجئے کہ کہیں یہ لوگ اپنی کمائی کی وجہ سے برباد نہ ہو جائیں۔ اچھا اب دیکھیے اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے، قُلْ اَنَّدْعُو، ان سے پوچھئے کیا ہم پکارے اللہ کو چھوڑ کر، اَنَّدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، غیر اللہ کی تحقیر ہو رہی۔ اے نادانو، اے بے وقوفو، تم یہ بتوں کی پوجا کرتے ہو، مرے ہوئے انسانوں کی پوجا کرتے ہو تم لوگ، کیا ہم ان سے دعائیں کریں؟ اَنَّدْعُو، ایسے بت جو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے۔ دیکھیے ہمارے ملک کے اندر بھی کتنے لوگ ہیں، یا غوث اعظم کہتے ہیں، دستگیری کیجئے، وہ قبر میں بیچارے اللہ کے نیک بندے تھے، وہ ہماری مدد کیسے کریں گے؟ وہ کیسے غوث اعظم ہو گئے؟ اللہ مدد کرے گا ہماری۔ کہتے ہیں وہ داتا صاحب مدد کریں گے، گولڑا شریف صاحب مدد کریں گے، فلاں صاحب مدد کریں گے، یہ کیا مدد کریں گے؟ ان سے کیوں باتیں کرتے ہو؟ ان سے کیوں دعائیں مانگتے ہو؟ ان سے کیوں دعائیں کراتے ہو؟ لا ينفعنا ولا يضرنا، اور کہا گیا وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے جھک جائیں۔ اب یہاں پر یہ پہلے پیراگراف کا اختتام ہوتا ہے۔ سورۃ الانعام کے پہلے پیراگراف میں مشرکین مکہ سے مجادلہ تھا، بحث تھی، اور وہاں توحید کی مختلف قسموں کی وضاحت کی گئی، توحید حاکمیت کی، توحید اختیار کی، اور توحید علم کی۔ اللہ کا علم کیسے ہے، اللہ کا پاور کیسے ہے، اور غیر اللہ کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں، کوئی فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب آ جائیے اس کا دوسرا پیراگراف ہے، آیت نمبر 74 سے 94، 21 آیات ہیں۔
اس میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے اور پھر دیگر انبیاء کا ذکر ہے۔ انبیاء کون ہیں؟ یہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، ترجمان ہوتے ہیں۔ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا انتخاب کر کے ان پر وحی کرتا ہے اور وہ دنیا کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو یہاں مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم دیکھو کہ تمہارے جو جد امجد حضرت ابراہیم تھے وہ کیسے غور کرتے تھے اور کس طرح وہ توحید تک پہنچے۔ اچھا، یہاں ایک بات ذرا سمجھیے، اس کو کہتے ہیں ایلیمینیشن ایٹیٹیوڈ، یعنی آپ کے سامنے بے شمار چیزیں ہیں نا، اس میں سے آپ کو ایک چیز پسند کرنا ہے تو ایلیمینیٹ کرتے جاتے ہیں۔ آپ ایک کو نکال دیا، 2 3 4 5 20 چیزوں میں سے ایک چیز لینی ہے آپ کو، تو سب کو نکالتے جاتے ہیں، آخر میں ایک بچ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، تو کہتے ہیں سر میں درد ہو رہا ہے صاحب، سر میں درد، تو ڈاکٹر سوچتا ہے کہ یہ سر میں درد 20 اسباب کی وجہ سے ہوگا، تو پہلے کیا کرتا ہے وہ بلڈ پریشر چیک کرتا ہے، کہتا ہے پرفیکٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا، ٹھیک ہے، یہ بلڈ پریشر کی وجہ سے سر درد نہیں ہے۔ پھر کرتا ہے وہ اچھا آپ کی آنکھوں کو چیک کرتا ہوں، آنکھیں ٹھیک ہے آپ کی، بالکل بینائی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اینک بھی نہیں لگاتے، دیکھ سکتے ہیں ہم، اور پرفیکٹ 6 آؤٹ آف 6۔ اس کے بعد اور چیزیں دیکھتا ہے کہ یہ سر میں درد ہو کیوں رہا ہے، تو بالآخر پھر وہ 20 اسباب ہیں، اس میں سے 19 چیزوں کو نکال کر ٹھیک رائے پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ خون کا ٹیسٹ کرواتا ہے، ایکس رے لیتا ہے، دماغ کا ایکس رے لیتا ہے، اور بہت ساری اور ٹیسٹ کراتا ہے، اس کے بعد الٹیمیٹلی صحیح نتیجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے ایک مشرکانہ ماحول میں، ان کے والد آذر بت پرست تھے، اور وہ پنڈت تھے، وہ برہمن تھے، اپنے مندر کے پجاری تھے وہ۔ دوسری طرف ان کی قوم ستاروں کی پوجا کرتی تھی، آفتاب پرست تھی، سورج کی عبادت کرنے والی، ماہتاب پرست تھی، چاند کی عبادت کرنے والی، اور نمرود کی حکومت تھی، جو فرعون کی طرح ایک بہت بڑا متکبر طاغوتی لیڈر تھا، اور سارا اس کا وہ غرور تھا، جیسے میں نے پہلے بتایا، ان آتاہ اللہ الملک۔ غرور کس لیے تھا؟ اللہ نے اس کو بادشاہت عطا کی تھی، اس نے کہا تھا کہ میں بھی جاں بخشی کر سکتا ہوں، میں بھی لوگوں کو ہلاک کر سکتا ہوں۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم کا قصہ آ رہا ہے۔ اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا آپ اصنام کو خدا بناتے ہیں، صنم کی جمع ہے اصنام، بتوں کو خدا بناتے ہیں، اصنام کو بناتے ہیں، میں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اس سے بات معلوم ہوئی، سن لیجئے، اگر آپ کے والد بھی شرک کرتے ہیں تو آپ کا یہ کام ہے کہ اپنے والد کو، اپنی والدہ کو دوزخ کی آگ سے بچائیں، اور ان سے صاف کہیں انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ صاف بات کریں، گھما پھرا کے بات نہ کریں۔ یہ نہیں کہ والد ہیں تو ان کو جو ہے کچھ نہ کہیں، ان کو شرک پہ جو ہے گامزن رکھیں، نہیں ہو سکتا ایسا۔ اور اب اس کے بعد انہوں نے کیسے غور و فکر کیا، کیونکہ ماحول وہی تھا، سارا یعنی شرک کا ماحول تھا۔ تو رات ہوئی اور انہوں نے رأى كوكبا قال هذا ربی، انہوں نے ستارے کو دیکھا، انہوں نے کہا هذا ربی، کیا یہ خدا ہو سکتا ہے؟ فلما افل قال لا احب الافلین، ستارہ جب بجھ گیا انہوں نے کہا کہ میں بجھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ چاند چمکنے لگا، اور فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد وہ بھی ڈوب گیا،
فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہیں کی تو میں گمراہوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فلما رأى الشمس بازغة، انہوں نے سورج کو دیکھا اور کہا قال ھذا ربی ھذا اکبر، کیا یہ میرا خدا ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا ہے۔ لیکن وہ بھی غروب ہو گیا۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اب بالکل انہوں نے اعلان کر دیا، نہ ستارہ، نہ چاند، نہ سورج، اے میری قوم کے لوگو، میں تمہارے شرک سے بری ذمہ ہوں، بیزار ہوں، انی بریء مما تشرکون۔ اس کے بعد وہ اعلان کرتے ہیں توحید کا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے یکسوئی کے ساتھ اپنا رخ اس اللہ کی طرف کر دیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ یعنی تمہارے جتنے خدا ہیں نا، چاند، سورج، ستارے، ان سب کا پیدا کرنے والا وہ میرا خدا ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی، پھر کہا کہ کہنے لگی اچھا تم ہمارے خداؤں کا برا بھلا کہتے ہو، خداؤں سے ڈرو، تمہیں مار پڑے گی۔ تو حضرت ابراہیم کہنے لگے تمہارے خداؤں سے میں ڈروں؟ تم میرے خدا، ایک خدا سے بڑے جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، اس سے نہیں ڈرتے، تو میں تمہارے یہ نام نہاد خداؤں سے ڈروں؟ یہ میرا کچھ نہیں کر سکتے، یہ میرا بال بھی کا نہیں کر سکتے۔ تو تلک حجتنا اتیناہا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء، پھر کہا گیا کہ یہ وہ حجت ہے جو ہم نے حضرت ابراہیم کو عطا کی تھی اپنے قوم کے خلاف، اس طرح ہم جس کو چاہے درجات بلند کرتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا کہ یہ شرک سے کو چھوڑ کر توحید کی طرف آئے تھے اور خانہ کعبہ کے معمار تھے، انہوں نے ایک خدا کی بندگی کا راگ دنیا میں پھونکا تھا۔ تو اب اس کے بعد مختلف پیغمبروں کا ذکر ہوتا ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا، اب یہاں پورے پیغمبروں کا ذکر ہوا، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون اور زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے، یہ ہے انبیاء کا سلسلہ جس پر تم کو ایمان لانا ہے، اور اب تمہارے خاندان ہی سے، تمہارے اپنے شہر کے اندر ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، تم ان پر ایمان لاؤ، اور انہیں بالکل اسی طرح وحی کی جا رہی ہے جس طرح تمہارے خاندان کے بزرگ حضرت ابراہیم اور اسماعیل پر وحی کی گئی تھی۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، تو ان کی ہدایت کی تم لوگ پیروی کی کرو، اور میں تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا ہوں۔ لیکن پھر انہوں نے اللہ کو اس طرح نہیں پہچانا جس طرح پہچانا جاتا ہے۔ اس کے بعد اب قرآن کا تعارف کیا گیا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ تمہارے درمیان جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اپنے خاندان سے پیدا کیے گئے ہیں، ان پر ہم نے ایک مبارک کتاب نازل کی ہے، اور مصدق الذی بین یدیہ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اس کا مقصد کیا ہے؟ بستیوں کی جو ماں ہے ام القریٰ، یعنی مکہ اور اس کے اطراف کے لوگوں کو بھی خبردار کیا جائے۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ قریش کا ایک لیڈر یہ کہتا ہے کہ سأنزل مثل ما انزل اللہ، یہ قرآن، میں بھی ایسا قرآن نازل کر سکتا ہوں۔ دیکھیے کیسا متکبر اور مغرور لیڈر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کاش یہ دیکھ سکتا، یہ ظالم دیکھ سکتے، فی غمرات الموت، جب موت کا وقت آ جائے،
یہ اس میں جب ڈبکیاں لے رہے ہوں گے کیا ہوگا؟ والملائکۃ باسطو ایدیہم، فرشتے اپنے ہاتھ پھیلا کر کہیں گے موت کے وقت اخرجو انفسکم، چلو لاؤ اپنی روح دے دو۔ ان کی موت کیسے ہوتی ہے؟ ان مشرک لیڈروں کی، متکبر لیڈروں کی، اخرجو انفسکم، لاؤ۔ تو الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج تم لوگوں کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم لوگ اللہ سے وہ باتیں منسوب کرتے تھے جو حق نہیں تھی۔ تو اس کے بعد قیامت کے دن ان کا رابطہ ان کے جھوٹے خداؤں سے منقطع کر دیا جائے گا اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو یہاں یہ پیراگراف ختم ہوتا ہے، دوسرا پیراگراف، اور تیسرے پیراگراف میں پھر توحید کا اثبات ہے اور شرک کی تردید ہے، دلیل پر دلیل ہے۔ سورۃ الانعام کا تیسرا پیراگراف دلائل توحید پر مشتمل ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 95 میں کہا گیا ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ فرمایا کہ وہ وہی ہے جو دانوں کو اور گٹھلیوں کو پھاڑتا ہے، کونپلیں پھوٹتی ہیں، درخت پیدا ہوتے ہیں، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، مردہ میں سے زندہ اور زندہ میں سے مردہ پیدا کرتا ہے۔ بیج بظاہر مردہ ہے لیکن اس میں سے کونپلیں پھوٹ پڑتی ہیں، اور پودا زندہ ہے لیکن اس میں سے بیج پیدا ہوتے ہیں جو بظاہر مردہ ہیں۔ اسی طرح انڈے میں سے مرغی ہے اور مرغی میں سے انڈا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، فانا توفکون۔ اور فالق الاصباح، صبحوں کا طلوع کرنے والا، وجعل اللیل سکنا، اس نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا، والشمس والقمر حسبانا، چاند اور سورج کی گردش کو ایک مقررہ حساب سے مقرر کیا، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ایک زبردست، عزیز اور ہمیشہ اور مکمل علم رکھنے والی علیم ہستی کی طرف سے مقرر کردہ ضابطہ ہے۔ اور پھر بتایا گیا کہ هو الذی انشأکم من نفس واحدہ، انسانوں تمہیں بھی اللہ نے صرف ایک انسان حضرت آدم سے پیدا کیا، فمستقر ومستودع، اور پھر یہ کہ ایک مستقل مقام ہے اور ایک عارضی مقام ہے۔ مستقر عارضی مقام نہیں ہو سکتا، وہ قرار کی جگہ ہے، اور مستودع وہ ایک اسٹور ہے، وہ عارضی جگہ ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، یعنی انسان کئی مقامات پر رہتا ہے، ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، باپ کے نطفے میں رہتا ہے، پھر روح پھونکی جاتی ہے، پھر بچہ بن کے آتا ہے، پھر قبر میں جاتا ہے، اور وہ پھر جنت یا دوزخ میں رہے گا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اصل چیز اس کی وہی ہے جو اس کا مستقل ٹھکانہ ہے۔ پودوں کے بارے میں بتایا گیا کہ دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے پودے پیدا کیے ہیں، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون وجعلوا للہ شرکاء الجن، ان تمام دلائل کے باوجود ان لوگوں نے چھپی ہوئی چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا، جنات کو شریک کر لیا، وخلقہم، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، اللہ کی مخلوق ہے، وخرقوا لہ بنین وبنات، اور اللہ کے لیے لڑکے اور لڑکیاں تجویز کی، نعوذ باللہ، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، سبحانہ، اللہ تو بے عیب ہے، وتعالی عما یصفون، جو باتیں اس سے منسوب کی جا رہی ہیں ان سے وہ بہت بلند ہے۔ بدیع السماوات والارض، زمین اور آسمان میں نئی نئی چیزیں پیدا کرنے والا، اس کو بیٹا اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے، صاحبہ ہی نہیں ہے، اور وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ دیکھیے یہاں پورا اللہ کا تعارف بھی آ رہا ہے اور شرک کی تردید بھی کی جا رہی ہے۔
اس کے بعد دیکھیے بہت اہم آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 102، اور ذرا دلیل کے انداز کو اور استدلال کی ترتیب کو توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تم لوگوں کا رب، تم لوگ کے نظام کو چلانے والا، تم لوگوں کی دیکھ بھال اور نگرانی کرنے والا تمہارا آقا۔ تو یہ رب کے تمام مفہوم ہیں، دیکھ بھال کرنے والا، آقا اور نگرانی کرنے والا، پالنے پوسنے والا۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ تم لوگوں کا رب، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی طاقتور ہستی نہیں ہے، الہ نہیں ہے، کوئی پناہ نہیں دے سکتا، کوئی سکون نہیں دے سکتا۔ خالق کل شیء، اور وہ خالق ہے ہر چیز کا، خالق کل شیء فاعبدوہ، لہٰذا اسی کی عبادت کرو۔ اب دیکھیے استدلال میں یہ کتنی اہم آیت ہے، سورۃ انعام کی آیت نمبر 102۔ وہ تم لوگوں کا رب ہے، پہلی دلیل ہو گئی۔ نمبر 2، وہ الہ ہے۔ نمبر 3، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو۔ یعنی چونکہ وہ رب ہے، چونکہ وہ الہ ہے، اور چونکہ وہ خالق ہے، اسی لیے عبادت اسی کے لیے زیب دے سکتی ہے، عبادت اسی کے لیے جائز ہو سکتی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر شے پر وکیل ہے، ہر شے کا وکیل ہے، ہر شے کا محافظ ہے۔ لا تدرک الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہو یدرک الابصار، وہ آنکھوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، بہت ہی باریک بھی باخبر ہستی ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا۔ اب دیکھیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن آپ کو آپ کے رب کی طرف سے بصائر بتا رہا ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں۔ اب آپ کو فریڈم آف چوائس دیا گیا ہے، آپ کو آزادی دی گئی ہے، تو مذہب کی آزادی ہے، لا اکراہ فی الدین۔ تو فمن ابصر فلنفسی، جو ان حقیقتوں کو جان لے، سمجھ لے، دیکھ لے تو وہ اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ ومن عمی فعلیہا، اگر ان دلائل سے کوئی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو معاملہ اس کے خلاف جائے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں، پیغامبر ہوں، اور میں تم لوگوں کے اوپر حفیظ اور نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اور اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی، اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آپ کی بات کو ماننے یا نہ مانیں، آپ وحی کی پیروی کیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کی گئی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ وہی توحید کی تکرار اور توحید پر اصرار۔ اس کے بعد آداب دعوت میں ایک چیز بتائی گئی، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ علم، کہ ان لوگوں کو برا بھلا مت کہو جن کو مشرکین پکارتے ہیں، ورنہ وہ نادانی میں اللہ کو برا بھلا کہیں گے، اللہ کو گالیاں دیں گے۔ اور كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اس طرح ہم نے ہر امت کو ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے۔ اور اس کے بعد ان کی حالت پر روشنی ڈالی گئی کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وہ اللہ کی بڑی بڑی کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ اگر کوئی معجزات دکھائے جائیں تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ آیات کا اختیار پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، معجزات پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ یاد رکھیے کسی نبی کے پاس معجزے کا اختیار نہیں ہوتا، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اسی طرح
کسی غیر نبی کے پاس کرامتوں کا اختیار نہیں ہوتا، یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ دکھایا جائے، اللہ جب چاہتا ہے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد بتایا کہ یہ لوگ اتنے زندی ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کے اوپر فرشتے نازل کر دیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے گفتگو کرتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ان کے لیے ہم ہر چیز سامنے لا کر رکھ دیتے، جمع کر دیتے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ تو بتایا کہ یہ اتنے ضدی ہیں کہ اس کے باوجود یہ اللہ پر ایمان نہ لاتے، اور یہ ہوتا ہے جب اللہ کی توفیق سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں آیت نمبر 113 پر تیسرا پیراگراف سورۃ الانعام کا ختم ہوتا ہے۔ سورۃ الانعام کا چوتھا پیراگراف ہے، آیت نمبر 114 سے 121 تک، اور دیکھیے یہ 8 آیات ہیں۔ یہاں شرک فی تشریک کی تردید کی جا رہی ہے، یعنی مشرکین مکہ نے اور کافروں نے اپنے طور پر جو قوانین بنا لیے تھے، خود ساز شریعت تصنیف کر ڈالی تھی، تو اس کی یہاں تردید کی گئی ہے۔ دیکھیے انسانوں کا ایک قانون ہوتا ہے اور ایک اللہ کا قانون ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی دونوں شاخوں میں یہ بیماری پھیلی۔ ایک طرف تو یہودی علماء نے اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں دین کے اندر شامل کر دی اور کہہ دیا کہ یہ دین ہے۔ دوسری طرف ادھر مکے میں ایسی چیزیں بدعات کی شکل میں رائج ہو گئیں جو دین کا حصہ نہیں تھیں، اور حلال و حرام کی چیزیں انہوں نے دین کا حصہ بنا کر پیش کی۔ تو پہلی آیت 114 میں سوال کیا گیا، افغیر اللہ ابتغی حکما وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، تو پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور حکم تلاش کروں، کوئی اور قانون ساز تلاش کروں؟ میں اللہ لا گیور ہے، شریعت کا دینے والا ہے، شارع ہے، حاکم ہے، کیا میں اور کوئی رب تلاش کروں جو فیصلے کرے، حکم تلاش کروں؟ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا دیکھیے مجدد دور کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اللہ کے قوانین کے مد مقابل قانون کون بناتا ہے؟ نمبر 1 یہ مذہبی رہنما بناتے ہیں، یہودی علماء، مشرکین مکہ نے یہ کام کیا، اور موجودہ دور میں یہ پارلیمنٹ کرتی ہے، اور وہ دانشور جو اپنے آپ کو خدا سے بے نیاز سمجھتے ہیں، اور وہ پھر پارلیمنٹ میں، اسمبلیوں میں قوانین بناتے ہیں جو سراسر اللہ کے قانون سے متصادم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، کہ یہ لوگ محض ظن کی، گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور اٹکل باتیں یہ کرتے ہیں، کوئی ان کے پاس پختہ دلیل نہیں ہوتی۔ اور اب اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنُونَ۔ تو اب حلال و حرام کے احکام اللہ دے رہا ہے، کہہ رہا ہے وہی جانور کو آپ کھا سکتے ہیں جس پر آپ نے اللہ کا نام لیا ہے۔ مشرکین مکہ مردار کو حلال سمجھتے تھے اور الٹا مسلمانوں پر اعتراض کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دیکھو اللہ کا مارا ہوا یہ مردہ ہے، مردہ جانور، یہ حرام ہے مسلمانوں کے نزدیک، اور یہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے۔ تو یہاں یہ
اس کے بعد ایک سوال کیا گیا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَفْوَاهِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ تو یہاں یہ بات بتا دی گئی کہ آپ لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ اس جانور کو نہیں کھاتے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے، اور آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ کیا آپ کے لیے حرام ہے، یعنی مردار حرام ہے، خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اور وہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ اور پھر اسی کی مردار کی تفصیل ہی میں اور چیزیں سورۃ المائدہ میں بیان کی گئیں کہ جو گلا گھٹ کر مر جائے، یا یہ جانور آپس میں ٹکرائے، یا پھر یہ کہ کسی اونچی جگہ سے جانور گر پڑے، یا پھر کوئی درندہ اس کو کھا لے، تو یہ ساری چیزیں حرام کے دائرے میں آتی ہیں۔ ہاں، اضطراری طور پر یہ پابندی بھی نہیں ہے، مجبور ہو جائیں بھوک سے اور فاقے سے اور جان کے لالے پڑ جائیں تو پھر مردار بھی ناگواری کے ساتھ اس کی اجازت دی گئی۔ اب اس کے بعد ایک بڑی اہم آیت آ رہی ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ جانور مت کھاؤ، اس کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، اور یہ فسق ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ بتایا گیا کہ شیاطین یعنی وہ سردار، وہ جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اپنے اپنے دوستوں کو، چیلوں کو، تاکہ وہ آپ لوگوں سے بحث کریں، تکرار کریں، اگر تم نے یہ گوشت کھا لیا تو تمہارا شمار بھی مشرکین میں سے ہوگا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اسے کھاؤ، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مت کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا ہے، یہ فسق ہے، نافرمانی ہے، اور یہ ایک گناہ ہے۔ اور یہاں پر پھر یہ چوتھا پیراگراف ختم ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان